السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. دنیا بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہے. خاص طور پہ جو سچویشن اس وقت ایران اور اسرائیل، اور جو اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایک اٹیک ایران کے اوپر کیا، اور جو ایران کی ریٹیلیشن اس حوالے سے آ رہی ہے، یہ اس نے پورے خطے کو یا پوری دنیا کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیل کر کے رکھ دی ہے. یہ ایسی سچویشن ہے جس کو ہم بہت عرصے سے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے. دنیا اس کے لیے بہت عرصے سے تیار تھی، اور میں اس ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر رکھ کے، لیکن یہ ایک اینگل آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے خیال سے کوئی اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. پہلے تو میں اس اسپیسیفک ایونٹ کے حوالے سے بات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کا آپس میں چل رہا ہے، اس کو ایران اسرائیل بھی صرف نہیں کہنا چاہیے، امریکہ اسرائیل ورسز ایران کہنا چاہیے. یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہے، یہ بہت عرصے سے اینٹیسپیٹ ہو رہی تھی. جب خاص طور پہ جب یہ ایران کے اوپر یو ایس اور اسرائیل نے مل کے اسٹرائکس کی تھیں، تو سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کیے. ایون دو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں نے ان کا جو پورا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن وہ بھی اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکے تھے. ایران نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اپنی جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کو بچا لی ہے، جو ہمارے پاس نیوکس تھے یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی تھی ہم اس کو ایک کسی اور جگہ پہ منتقل کر چکے تھے. لیکن جو میں اس ویڈیو کے اندر بات کرنا چاہوں گا وہ یہ اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اس جنگ کے اندر امریکہ کو دھکیلنے والا اسرائیل ہے. اسرائیل نے وہاں پر اٹیک کیا. اس کی آپ کو مختلف ویڈیوز میں مل جائیں گی. مارکو روبیو نے بھی یہی بیان دیا کہ جی ہمیں، بلکہ بعد میں اس کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے، مطلب اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے جب ایک دفعہ بات نکل جاتی ہے تو وہ چینج نہیں کی جا سکتی. انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں اس بات کا بالکل علم تھا کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا، اگر وہ کسی اور نے بھی کیا تو وہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا، ہمارے ساتھ جنگ کرے گا. تو ہم نے اس امییننٹ تھریٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ہم نے ان کے اوپر ایک پریمپٹیو اسٹرائک کی. ہم نے ان کا جو لیڈر ہے اس کو مار دیا، آیت اللہ علی خامنائی کو. تو پہلی بات اسٹیبلشڈ یہی ہے. یہ سمپلی اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک مشکل چیز نہیں ہے، آپ آرام سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ اسرائیل نے اس چیز کو انیشیٹ کیا امریکہ کو بیچ میں انگیج کرنے کے لیے. سمپل. اب جو سب سے انٹرسٹنگ باتیں اس کے اندر آنا شروع ہو رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دی ہے کہ نہیں کر دی، یا کتنے بمباری جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے. 2003 میں جو عراق کے ساتھ انہوں نے کیا، اس لیول پہ یہ چیز جاتی ہے نہیں جاتی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ملیٹریلی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی. اصل چیز جو میٹر کرتی ہے، جو ہمارے لیے بطور مسلمان بھی اور بطور پاکستانی ہونے کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں، وہ یہ ہے کہ اس کو وہ سویلائزیشنل وار ڈکلیئر کر رہے ہیں. یو ایس جو فورسز ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ارمیگڈون جو جیزس کرائسٹ کی یعنی حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ کے ساتھ لنکڈ ہے، یہ اس کے لیے وار ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جو سیکرٹری آف وار ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی ریلیجیس لونیٹکس ہیں اور جو ریلیجیس آئیڈیاز پہ بلیو کرنے والی ریاستیں ہیں وہ نیوکلیئر بامز نہیں رکھ سکتی، نیوکلیئر پاور نہیں بن سکتی. یہ انہوں نے کلیم کیا، یہ انہوں نے بتایا کہ اس میں کلیئر ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ سویلائزیشنل فالٹ لائنز کے اوپر وار سٹارٹ ہوئی ہے، تو پھر میرے خیال سے وہ بندہ یا تو اپنے کان خود بند رکھنا چاہتا ہے، یا پھر اس کے کانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یا اس کے دل میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ چیز ابزارب کر سکے. نیوکلیئر بوم صرف اور صرف اسلامک سویلائزیشن کے اندر ایک ریاست کے پاس ہے، وہ پاکستان ہے. اور یہ بے شک سچ ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں یا ابھی بھی جو ہماری حکومت ہے وہ بالکل امریکہ نواز ہے اور امریکہ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو نیوکس ہیں یہ ان کو ایک آنکھ نہیں پاتے. ان کی پوری کوشش ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم یہ ان سے
چھین لیں یا یہاں پر بھی کوئی عراق کی طرح کی سچویشن کریٹ کر دیں کہ یہ جو ہے ہمارے خلاف سٹینڈ نہ لے سکیں. اب یہ ایک اینگل تو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ جو سویلائزیشنل فالٹ لائنز والی بات ہے, جو سیموئل پی ہنٹنگٹن کا ایک تھیسس بھی ہے اس کے اوپر کہ دی کلیش آف سویلائزیشنز کے نام سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اب سویلائزیشنز کی بیس پہ جنگیں ہوا کریں گی. لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ بہت بہت کنفیوزنگ ہے, کیونکہ بہت سارے اس کے اندر فیکٹرز انوالوڈ ہیں. اتنے فیکٹرز انوالوڈ ہیں کہ آپ مطلب ایک لینس سے اس کو دیکھیں گے لیکن پھر بھی وہ ادھورا ہی رہے گا. میں کوشش کروں گا کہ جتنی اس چیز کو سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کر سکوں, جتنا سمپلیفائی کر کے سمجھا سکوں میں اتنا سمپلیفائی کر کے سمجھاؤں آپ کو. اب سیکنڈ بات جو اس کی سمجھنے والی ہے کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے. یہ جو کرنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے رشیا یوکرین وار سے. رشیا یوکرین وار کو یوز کرتا ہے ویسٹ اور یورپ اپنے آپ کو ملیٹریلی بلڈ کرنے کے لیے. آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب سے رشیا یوکرین وار ہوئی ہے اس کے فوراً بعد سے ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے فرانس نے بھی اپنی جو اکانومی وہ وار فوٹنگ پہ لے آیا, یو کے نے بھی یہی کام کیا, مختلف ممالک, جرمنی بھی اپنی اس کے اوپر ڈیولپ کرنا شروع ہو گیا, ملیٹریلی سارے اپنا بلڈ اپ کرنا شروع ہو گئے, انہوں نے اپنا اسپینڈنگ بڑھائی. اسی طریقے سے نیٹو کے لیے انہوں نے اپنے جو شیئرز یہ دیتے تھے ان کو کچھ پرسنٹ بڑھایا. پھر امریکہ نے جب یہ ڈیولپمنٹ کی, یہ جو سینیریو سارا بلڈ کیا, یہ گرین لینڈ والا بھی, اور اس کے علاوہ نیٹو سے بھی تقریباً انہوں نے ایک طرح سے پل آف کر دیا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا یورپ اپنی جو ہے وہ حفاظت خود کرے, ہم کیوں ان کی جنگ لڑیں. یہ سارا کچھ ہمیں تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے نظر آتا ہے کہ ہاں مطلب جو یو ایس ہے وہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے, وہ امیرکا فرسٹ پالیسی لے کے آنا چاہتا ہے, اور امیرکا فرسٹ پالیسی کی وجہ سے جو ہے وہ یورپ کو وہ اکیلا چھوڑ رہا ہے اور یورپ جو ہے وہ تنہا ہو گیا. ایسا نہیں ہے, یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے, یہ سب ایک ہی پوائنٹ آف ویو سے اور ایک ہی ورلڈ ویو سے دنیا کو دیکھتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ یو کے کچھ اور کر رہا ہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اور کر رہا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک سویلائزیشن کا پارٹ ہے, اور ان کی بقا اسی میں یہ ہے کہ یہ ایک سویلائزیشن جو ہے وہ باقیوں یہ اکٹھے رہیں اور باقیوں کے خلاف یہ جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ کرتے رہیں اور اپنی اسٹرینتھ بلڈ کرتے رہیں. یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ یو کے اندر بھی یا جتنے بھی یورپ کے اندر, یورپ نے بڑے عرصے سے کوئی جنگ نہیں دیکھی. یورپ نے کوئی بڑے عرصے سے ان کی بھی نیڈ ختم ہو گئی تھی کہ ہمیں اپنی اکانومی وار کے لیے پریپیئر کرنی ہے. یہ نیڈ بلڈ کی گئی رشیا یوکرین وار کے تھرو. تیسری جو بات اس کے اندر انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ کافی عرصے سے ڈکلائن کا شکار ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں کوئی اپنے اوپینین دے رہا ہوں اس کے اوپر. سب متفق تھے کہ یہ آرڈر ڈکلائن ہو رہا ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے دنیا کی کہ ہر عروج کو زوال ضرور آتا ہے. ہسٹری کے اندر ہم نے یہی چیز سیکھی. پہلے امپائرز ہوا کرتے تھے, امپائرز ختم ہو گئے, پھر نیشن اسٹیٹس آ گئی. اسی طریقے سے جو ہے یہ مزید آگے ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی. ہم ملٹی پولیرٹی میں تھے, بائی پولیرٹی میں آئے, پھر وہاں سے ہم یونی پولیرٹی میں آئے, اور یونی پولیرٹی سے اب واپس ملٹی پولیرٹی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ انسانی تاریخ کا حصہ ہے. اب اس چیز کو آپ نے لنک کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو اس دفعہ کا جو ٹینیور ہے اس کے ساتھ. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس چیز کا اندازہ ہے. پہلی بات تو یہ آپ اسٹیبلش کریں کہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بے وقوف ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ہم سب سے زیادہ چلاک ہیں. وہ کیسے, وہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ ایسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یو ایس کا آرڈر ڈکلائن کر رہا ہے. اب ان کے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو وہ اس آرڈر کو جس طرح ڈکلائن ہو رہا ہے اس کو ڈکلائن ہونے سے بچائیں, ٹھیک ہے, جس طرح باقی سب نے کوشش کی کہ ٹھیک ہے وہ سافٹ امیج پھر بھی کریٹ کر ہی رکھو. جو بائیڈن نے جس طرح سے کریٹ کرنے کی کوشش کی, مختلف جو آرگنائزیشنس کے تھرو اپنے جو معاملات چلا کے رکھتے ہیں وہ چلاتے رہو. سیکنڈ چیز جو تھی, سیکنڈ آپشن ان کے پاس تھا, وہ یہ تھا کہ وہ اس ڈکلائن کا ذاتی جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں. ان کو پتہ تو ہے کہ ڈکلائن ہونا ہے, لیکن اس ڈکلائن کے اندر وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر ورک کریں, اور انہوں نے یہ سیکنڈ آپشن چوز کیا. اور اس کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی وہ ان کا جو اگر ذاتی
مفاد اس کے اندر ہو رہا ہے تو امریکہ کا مفاد نہیں ہو رہا. امریکہ کے پاس بھی یہ پاسبلٹی ایک آپشن بچتا ہے, جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ اس خطے کے اندر دوبارہ سے جنگ لگاؤ, ایک نئی ورلڈ وار سٹارٹ کرواؤ, ہم کونے میں بیٹھے ہیں آرام سے, جب یہ سارے یہاں پہ تھک ہار جائیں گے, مارے جائیں گے, پھر ہم بیچ میں دوبارہ سے انوالو ہو کے تو ایک نئی دوبارہ سے یونیپولر ورلڈ میں آ جائیں گے. جس طریقے سے ہمیشہ ورلڈ وار 1 کے اندر بھی اسی طریقے سے امریکہ آخر میں آ کے ان کی طرف سے الائڈ پاورز کی طرف سے آیا, سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بھی سیم چیز ہوئی, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک یہ میجر پاور, ایک گلوبل پاور کے طور پر نکل کے رہا ہے. اب یہ جو 2-3 طرح کے پرسپیکٹیوز میں نے آپ کو سمجھائے ہیں, ان کو اگر ہم کمبائن کرتے ہیں نا تو اس کا ایک الٹیمیٹ رزلٹ یہی نکلتا ہے جو میں نے انیشیل آپ سے بات کی تھی, کیونکہ وہ سویلائزیشن والے پوائنٹ میں سارا کچھ جا کے مرج ہو جاتا ہے. کسی کا پرسنل انٹرسٹ ہے وہ بھی اس چیز کو نگیٹ نہیں کرتا, وہ بھی اسی کے ساتھ الائن کرتا ہے. جو آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے فورسز کو انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی, فورسز کو ان کو بلڈ کرنے کی کوشش کی, ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی, وہ بھی اسی کے ساتھ الائن کرتی ہے. اسرائیل کا تو بیسز ہی آئیڈیالوجی کے اوپر ہے. تو یہ سب جب اس چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ, تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دا وار از ناٹ اباؤٹ ریسورسز اور اینی تھنگ ایلس, اٹس جسٹ اباؤٹ آئیڈیالوجی. 3 طرح کی آئیڈیالوجیز صرف اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہیں. ایک آئیڈیالوجی ہے وہ شیطان کی ہے, یعنی ایول فورسز کی ہے. ایک آئیڈیالوجی ہے جو خدا کے لوگوں کی ہے, اور تیسری آئیڈیالوجی وہ ہے جو کسی چیز کے ساتھ الائن نہیں کرتی, اور وہ صرف اور صرف بائی اسٹینڈرڈس کے طور پر دنیا کو دیکھتے ہیں. صرف یہ 3 آئیڈیالوجیز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یہ بات شاید آج سے کچھ عرصہ پہلے کی جاتی تو وہ صرف ایک ویڈیو کی حد تک لوگوں کو سمجھ میں آتی, جس طرح ڈاکٹر سرار احمد بھی یہ بات کرتے رہے ہیں, مختلف جو تھنکرز ہیں وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ چیز لگتا ہے کہ یہ صرف کوئی کہانیاں یا کتابی باتیں ہو رہی ہیں. اب خاص طور پر جو ایپسٹین فائلز کے بعد چیزیں دنیا کے سامنے آئی ہیں, اب دنیا کے سامنے یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ یہ جو وارز ہو رہی ہیں, اور جو وار اس وقت 3rd ورلڈ وار کی طرف بلڈ اپ ہو رہا ہے, یہ کوئی ریسورسز کی وار نہیں ہے, یا کوئی دنیاوی ریالٹیز اس کو ہم کہتے ہیں اس کی بیس پر نہیں ہے. یہ آئیڈیالوجیز کی وار ہے, سویلائزیشنز کی وار ہے. جس دنیا کو ہم دیکھتے تھے, آئیڈیالائز کرتے تھے, جو ہمارا ورلڈ آرڈر کا ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فری ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں, اس فری ورلڈ کے لوگ نہ جانے کیا کیا, اب وہ باتیں یہاں پر کرتے ہوئے بھی مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے, وہ بات کام کرتے ہوئے پکڑے گئے, یا ابھی بھی کتنی چیزیں اس کے اندر ریڈیکٹڈ ہیں, کیا پتہ کب وہ فائلز ہمارے سامنے پوری طرح آتی ہیں یا نہیں آتی. جو اس کے اندر خرافات انہوں نے کی, ایون کہ اس کے اندر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلیک میجک بھی اس کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا, جو ان کے اندر ٹیمپل اور وہ جو کسوہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ لے کر اس سے وہ کیا کرتے رہے. یہ سب کچھ اس بات کو شو کرتا ہے کہ یہ ہم وی ڈونٹ لیو ان اے مٹیریل ورلڈ, وی لیو ان اے سائیکک ورلڈ, اور سم تھنگ جو میٹا فزیکل ہے, جو فزکس کے اصول سے باہر ہے. اس کے علاوہ جو اگر آپ ہمیشہ سے یہ بات ہمیشہ سے لوگ کرتے ہیں, جو اہل علم بات کرتے رہے ہیں, اسرائیل کا مقدمہ ہی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اسرائیل کا مقدمہ ہی بائبل کے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ بائبل کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو بائبل میں خدا نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو یہ پرومس لینڈ ہے آپ کا. ہم جو مسلمان ہیں ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, لیکن اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سینیریو بلڈ ہوا ہے, ایک تماچا ہمیں ایسا پڑ رہا ہے کہ اب ہم میں بھی جاگ آ رہی ہے. جو رشیا یوکرین سے ایک بلڈ اپ کی وار سے جو انہوں نے بلڈ اپ شروع کیا تھا یورپ نے, اور جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس نے, اور جو مطلب غزہ کے اندر بھی انہوں نے ظلم وغیرہ کیا سارا, وہ ساری سچویشن جو ہے وہ جو بلڈ کر کے جس طرف وہ لے کے جانا چاہتے تھے وہ اس طرف لے آئے ہیں. لیکن اب امید مجھے اس چیز سے آتی ہے کہ شاید جو ایران نے سٹینڈ لیا ہے, اس سے ہمارے جو لوگ ہیں, جو مسلم سویلائزیشن ہے, اسلامک سویلائزیشن ہے, وہ بھی شاید جاگ جائے, اور اس کے لوگ بھی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں, اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ صدیوں سے
صدیاں تو خیر زیادہ ہو گئی ہیں، ہم دہائیوں کی بات کر لیتے ہیں، جب سے خاص طور پہ جب سے یہ یو ایس لیڈ ورلڈ آرڈر، یونیپولر ورلڈ آرڈر آیا، ایک میسو ویو آف پروپیگنڈا کی گئی ہے. یہ لوگ اس کو 9/11 سے جوڑتے ہیں، میں اس کو صرف 9/11 سے نہیں کرتا، میں اس کو شروع سے ہی کہتا ہوں کہ یہ جو ایک بلڈ اپ کیا گیا ہے، جو ریشنلائزیشن کا، جو ویسٹرن ریشنل تھاٹ کا جو بلڈ اپ کیا گیا پوری دنیا کے اندر، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ اصل طریقہ ہے دیکھنے کا دنیا کو، باقی سب جو سوچیں وہ سب غلط ہے. یہ ہمارے اندر ڈیپلی روٹیڈ ہوا ہے، ہماری جو نسلیں ہیں ان کے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے. ہم لوگ یہ امیجن ہی نہیں کر سکتے اس کے باہر، کہ اس کے باہر کی دنیا کیا ہے، اور جو قرآن و حدیث نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستے دکھائے وہ کیا ہے. ہم یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سٹینڈ لیں، ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف نہیں، اپنے اندر جو یہ ہم نے چیزیں ویسٹرن سویلائزیشن کے اصول یا جو اس کے آئیڈیلز ہیں وہ ہم نے اپنے اندر جو انسٹال کر کے رکھے ہیں ان کے خلاف جنگ کریں. ہمیں ہمارے اندر سے جب وہ چیز نکلے گی تو پھر شاید جو اگلی ہماری جنریشن ہوگی وہ اس نئی دنیا سے، اس نئے اینگل سے اس نئی دنیا کو دیکھ سکیں گے. میں اس چیز پر اس کا اختتام کروں گا کہ دا آرڈر آف فری ورلڈ از اوور. اب جو نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس کے اندر صرف وہی قوم اپنا کردار ادا کر سکے گی یا اس ورلڈ آرڈر کو تخلیق کر سکے گی جو اس چیز کو سمجھ لے گی کہ دنیا جو ہے وہ مٹیریل ورلڈ نہیں ہے صرف، بلکہ ایک آئیڈیالوجیکل ورلڈ ہے جس کے اندر آئیڈیالوجیز انسانوں کی زندگیوں سے زیادہ میٹر کرتی ہیں. السلام علیکم.